کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے؟ اس نے سہمیے پہ لہجے میں پوچھا۔ تمہارے باپ نے تمہیں ہمیشہ قید رکھا ہے نا؟ تمہیں آزاد گھومنے کا بہت شوق ہے نا؟ تراب حسن نے سر جھٹک کر بغیر کسی تاثر کے پوچھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حورالعین نے دوبارہ سوال دہرایا۔ میں جو پوچھ رہا تھا اسی میں تمہارا جواب ہی تھا۔ تمہیں آزادی پسند ہے نا، تو سمجھو کچھ حد تک تم بالکل آزاد ہو۔ یہ کہتے ہوئے تراب حسن نے 10 منٹ بعد گاڑی ایک خوبصورت پہاڑی علاقے میں روک دی۔ گھرا جنگل، چاروں طرف ہریالی، دور دور تک آبادی اور لوگوں کے پانی کے کنویں۔ فاصلے پر لگے پھولوں کے درخت اس جگہ کو بے حد دلکش بنا رہے تھے۔ تراب حسن اسے لے کر ایک چھوٹے سے مکان میں داخل ہوا جو لال اینٹوں سے بنا ہوا تھا اور باہر سے دیکھنے میں بے حد چھوٹا تھا۔ کچا اور بوسیدہ لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے حورالعین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اندر سے وہ مکان بے حد خوبصورت اور بہترین فرنش تھا۔ یہاں پر سارے مکان ایسے ہی ہوتے؟ حورالعین نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، صرف یہ مکان ایسا ہے، خاص کر تمہارے لیے بنوایا ہے۔ تراب حسن نے شوق لہجے میں کہا۔ حورالعین جانتی تھی کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اندر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ تراب حسن باہر والے دروازے پر تالا لگانے لگا۔ دروازے پر تالا کیوں لگا رہے ہیں؟ حورالعین نے اپنا لہجہ سخت کرتے پوچھا، جیسے اس کے سخت لہجے سے تراب حسن ڈر جائے گا۔ اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ تم بھاگ نہ جاؤ۔ ویسے تم یہاں سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود احتیاط ضروری ہے، مبادا تمہیں ہی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تراب حسن نے اطمینان سے جواب دیا۔ بھوک لگ رہی ہوگی نا؟ اگر تمہیں فریش ہونا ہے تو ہو جاؤ، میں تمہارا کھانا لگاتا ہوں۔ حورالعین نے اسے گھور کر دیکھا اور خاموشی سے وہیں بیٹھ کر چور نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس وقت تراب حسن سے لڑنا یعنی اپنے لیے خود مشکل کھڑی کرنا تھا۔ وہ اسے کھلے عام بغیر پٹی کے رکھ رہا تھا، کم از کم ابھی بھروسہ کر کے آزاد چھوڑا ہوا تھا، موقع ملتے ہی وہ یہاں سے بھاگ نکلے گی۔ تم سپاہی کھانا کھاتی ہو یا میڈیم اسپائسی؟ تم اسپائسی کھانا کھاتی ہو یا میڈیم اسپائسی؟ تراب حسن نے چولہے پر فرائی پین چڑھاتے پوچھا۔ حورالعین نے نگاہیں پھیر کر منہ بنایا۔ وہ قابل نفرت شخص اس کے سامنے اتنا جینٹلمین کیوں بن رہا تھا؟ آئی گیس تم اسپائسی کھاتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے تراب حسن کھانا بنانے لگا۔ حورالعین وہاں لگے شیشے کی کھڑکی سے باہر ڈوبتا ہوا سورج دیکھنے لگی۔ سورج ہے نا؟ تراب حسن کی آواز اپنے بالکل قریب محسوس کر کے وہ دوسری طرف سے مٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تراب حسن اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، پہاڑی علاقوں میں سورج بہت خوبصورت لگتا ہے، ڈوبتا ہوا بھی اور ابھرتا ہوا بھی۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں۔ حورالعین نے تڑپ کر جواب دیا۔ میں نے سنا تھا حرام کمانے والوں کے بچے بدتمیز ہوتے، آج دیکھ بھی لیا۔ تراب حسن نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ حورالعین کی بہمیں تن گئی۔ میرے بابا حرام نہیں کماتے، اس نے کٹ کر کہا۔ ہاں ہاں، تمہارے ابا حرام کہاں کمائیں گے، وہ تو حاجی ثناء اللہ کی اولاد ہے۔ تراب حسن نے ناگواری سے مسکرا کر کہا۔ حورالعین کو پورا یقین تھا کہ اس کا باپ، جس کے آگے پیچھے ہر وقت سیکیورٹی گارڈز کا ہجوم رہتا تھا، تراب حسن کو گھنٹوں میں ڈھونڈ نکالے گا، لیکن اب تو صبح سے رات ہونے والی تھی۔ تم نے مجھے اغوا کیسے کیا؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے تراب سے پوچھا۔ میں نے اغوا نہیں کیا، میرے بندے نے اغوا کیا ہے، تراب نے آرام سے جواب دیا۔ کیسے؟ اس وقت تو میرے آگے پیچھے اتنی سخت سیکیورٹی رہتی ہے، کہیں تمہارا بندہ وہ نیا گارڈ تو نہیں تھا؟ حورالعین نے چونکتے پوچھا، کیونکہ حال ہی میں ان کی گارڈز کی ٹیم میں ایک نیا گارڈ شامل ہوا تھا، ورنہ باقی سب تو پرانے اور وفادار تھے۔ نہیں، نیا گارڈ نہیں، بلکہ تمہارا سب سے پرانا گارڈ اور گارڈز کا ہیڈ، ایاز۔ ایاز؟ ایاز کا نام سنتے ہی حورالعین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ایاز جو پچھلے 8 سال سے ان کے ساتھ تھا، ان کا اتنا پرانا اور بااعتماد گارڈ کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتا تھا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایاز ہمارا بہت پرانا گارڈ ہے، اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ تراب نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ کھانا لگ گیا ہے، کھا لو۔ تراب نے بینچ کی جانب اشارہ کیا۔ کچن سلیب کے ساتھ ہی 2 کرسیاں جڑی ہوئی تھیں۔ حورالعین نے ایک نظر پلیٹ میں دیکھا، جہاں انڈا اور ٹوسٹ رکھے تھے۔ یہ انڈا ہے یا میدا؟ اس نے قریب آ کر ٹوٹے پھوٹے لال رنگ کے انڈے کو دیکھ کر ناک بھوں چڑھا کر کہا، مجھے ایسے ہی بنانا آتا ہے، اگلی بار سے خود بنا لینا۔ تراب حسن نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ حورالعین نے ایک نظر اس میلیدہ بنے انڈے پر ڈالی اور بڑی مشکل سے بنائی، لیکن بھوک کی شدت اتنی تھی کہ وہ خاموشی سے پلیٹ اٹھا کر کھانے لگی۔ تراب حسن ڈرائیونگ کرتے کرتے بری طرح تھک چکا تھا، اس لیے کھانا کھاتے ہوئے اسے نیند گھیرنے لگی۔ اس نے ایک نظر باہر بیٹھی حورالعین پر ڈالی، چابی اپنے تکیے کے نیچے رکھی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے جلدی نیند آ گئی، لیکن تراب حسن کی نیند اتنی کچی تھی کہ ہلکی سی آہٹ پر بھی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ ابھی بھی یہی ہوا؟
حورالعین تراب کی گہری نیند میں جانے کا انتظار کر کے نہایت چالاکی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر سیدھی تراب کی سمت اٹھی۔ اس نے خاموشی سے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ تراب نے کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ کر لیا۔ اس کی آنکھیں کھل چکی تھی مگر وہ بالکل ساکت رہا۔ حورالعین نے تکیے کے نیچے سے چابی نکالی اور دبے قدموں باہر والے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے خاموشی سے تالا کھولا اور باہر نکل گئی۔ اسے یوں باہر بھاگتے دیکھ کر تراب کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری اور اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ وہ اسے ایسی جگہ لایا تھا جہاں سے حورالعین کہیں بھی چلی جاتی پر بھاگ نہیں سکتی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ حورالعین بے انتہا خوشی سے باہر آئی تھی۔ وہ خود کو آزاد سمجھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کہیں سے فون مل جائے تو وہ اپنے ابا کو کال کرے گی اور فوراً لوکیشن پر پہنچ جائے گی۔ وہ سب سے پہلے قریبی واقع ایک گھر کی جانب بھاگی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک عورت باہر نکلی جس نے سر پر رومال باندھ رکھا تھا اور ڈھیلا ڈھالا چوڑی نیم سوٹ پہنا ہوا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام حورالعین مشتاق ہے۔ میرے بابا بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں، مشتاق جتوئی۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا، اس نے جلدی سے بتایا۔ سامنے کھڑی سرخ و سفید عورت خاموشی سے اسے تکنے لگی۔ مشتاق جتوئی، بہت پیسہ ان کے پاس، آپ مجھے بس ایک کال کروا دیں، بدلے میں آپ کو ڈھیر سارے پیسے ملیں گے۔ حورالعین اسے لالچ دے رہی تھی جبکہ وہ عورت نا سمجھی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ حورالعین نے عورت کے آگے اپنا ہاتھ ہلایا۔ عورت نے عجیب سی پہاڑی زبان میں اس سے کچھ پوچھا۔ حورالعین کو اس کے ایک لفظ کی بھی سمجھ نہ آئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حورالعین نے اب اشاروں سے بات سمجھانے کی کوشش کی اور کان کے پاس ہاتھ لے جا کر فون ملانے کی اداکاری کی، لیکن وہ عورت فون کے اشارے کو تب پہچانی جب وہاں کسی کے پاس فون ہوتا۔ اس دور افتادہ علاقے میں فون کا کوئی کام ہی نہیں تھا اور شاید و نادر ہی کسی کے پاس موبائل ملتا تھا۔ جب حورالعین اس عورت کو سمجھا کر تھک گئی تو وہ دوسرے گھر کی طرف بڑھ گئی، مگر 2-3 گھروں کا چکر لگانے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں اپنی بات منوانے کے لیے یہاں کی مقامی زبان سیکھنا ضروری تھا، جو اسے قطعی نہیں آتی تھی۔ تھک ہار کر وہ واپس گھر میں لوٹ آئی۔ چابی چرانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ کسی طرح تراب حسن کا فون مل جائے اور وہ اسی کے فون سے رابطہ کرے، مگر تراب شاید فون ساتھ لایا ہی نہیں تھا۔ تلاشی لیتے ہوئے جب اس کی نظر تراب کے بیگز پر پڑی تو اندر سے لیپ ٹاپ برآمد ہوا۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ نکالا پر یہ دیکھ کر اس کا منہ بن گیا کہ اسے چلانے کے لیے انٹرنیٹ ایکسس کی ضرورت تھی جو وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اب آخری راستہ تراب حسن پر حملہ کرنا ہی تھا۔ یہ سوچتے اس کے گھر میں سامان تلاش کیا تو اسے ایک موٹی رسی مل گئی۔ وہ دبے قدموں تراب کے پاس پہنچی جو اب بھی گہری نیند کے مکر میں تھا۔ حورالعین نے احتیاط سے تراب کے پاؤں باندھنا شروع کیا اور جتنی زور آزمائی کر سکتی تھی اتنی کس کے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ تراب کے ہلکے ہلکے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ ابھی تک بے خبر سو رہا ہے۔ حورالعین اس کی تھکن کا پورا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ پھر وہ بیڈ پر چڑھی اور اس کے ہاتھوں کی طرف گئی۔ تراب کے دونوں ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے پڑے تھے جیسے حورالعین کو پکا پکایا حلوہ مل گیا اور مقابل خود ہاتھ بندوانے کو تیار بیٹھا ہو۔ حورالعین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو رسی میں جکڑ کر کس کے گرہ لگا دی۔ پھر اس نے کچن سے لایا ہوا چھوٹا سا چاقو ہوا میں لہرایا۔ اب تو یہ ڈاکو گیا، اس کا باپ بھی بولے گا اسی سے فون لے کر بابا سے رابطہ کرتی ہوں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ فون نہ لایا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے بیڈ سے نیچے قدم اتارے۔ تراب کے سرانے کھڑی ہوئی اور زور سے اس کا شانہ ہلایا۔ تراب حسن نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور آنکھیں کھول کر حورالعین کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ اور پاؤں دیکھے اور ایک دم گھبرانے کا ڈرامہ کیا۔ حورالعین مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا کیا تم نے؟ میرے ہاتھ پاؤں کیوں باندھے؟ کھولو میرے ہاتھ پاؤں، تراب حسن نے مصنوعی سختی سے کہا۔ حورالعین ہنس پڑی۔ کہا تھا نا واپس گھر چھوڑ دو، بابا کے پاس چھوڑ دو، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے مجھے بہت معصوم سمجھ لیا تھا جبکہ میں مشتاق جتوئی کی بیٹی ہوں۔ حورالعین اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کا منہ توڑنا اچھے سے جانتی تھی۔ وہ تراب کو سہمی نظروں سے اپنے سامنے دیکھ کر مزید مضبوط محسوس کرنے لگی اور شاطرانہ انداز میں اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ تبھی تراب حسن نے اچانک وہ کرسی جھٹکے سے اپنے قریب کھینچی۔ حورالعین کا سر بے احتیاطی میں تراب کے کشادہ سینے سے ٹکرایا۔ وہ آنکھیں پھاڑے تراب کو دیکھنے لگی جو بالکل سنجیدہ نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ حورالعین گھبرا کر فوراً پیچھے ہوئی۔ تراب حسن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کا یہ ایک عمل ظاہر کر گیا تھا کہ وہ بندھے ہوئے ہاتھوں کے باوجود اس کے اندر کتنی طاقت تھی۔ عقل والوں کے لیے اشارہ کافی تھا لیکن مقابل حورالعین تھی۔ حورالعین نے چاقو نکال کر تراب کے سامنے لہرایا۔ اب سیدھی شرافت سے اپنا فون نکالو اور مجھے کال کراؤ۔ نہیں کروا سکتا، یہاں نیٹ کے سگنلز نہیں آتے، تراب نے آرام سے کہا۔
مجھے کچھ نہیں معلوم. تم کسی بیک اپ پلان کے بغیر تو یہاں آئے نہیں ہوگے. یہاں سے تعاون کے لیے بھی جب میرے گھر والوں کو فون کرو گے تو سگنل آئیں گے نا. ہورولین نے تن کر جواب دیا. ہاں لیکن میں ابھی فون نہیں کروں گا. تو آپ نے نرمی سے کہا. فون میں نہیں کوئی اور کرے گا. مجھے تو صرف تمہاری نگرانی کے لیے کہا گیا ہے. پلیز میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا. تم بھی مجھے کوئی نقصان مت پہنچانا. تو آپ کے اس فہمیدہ لہجے میں ہورولین شیر ہو گئی. میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں. اس لیے شرافت سے بتاؤ کہ کہاں ہے تمہارا فون. باہر لیپ ٹاپ بھی رکھا ہے. کوئی تو ذریعہ ہوگا تمہارے کانٹیکٹ کا. اس کے پوچھنے پر ترا خاموشی سے اسے تکتا رہا. دیکھو مجھے مجبور مت کرو کہ میں یہ چاقو تمہیں گھونپ دوں. یہاں قریب میں کوئی ہسپتال بھی نہیں. بے موت مارے جاؤ گے. اس لیے چپ چاپ بتا دو. ہورولین غصے سے بولی. تب تراب نے اپنے بیگ کی جانب اشارہ کیا. بیگ میں میرا موبائل ہے. میں نے بیگ چیک کر لیا. اس میں موبائل نہیں ہے. ہورولین نے فوراً کہا. وہ بیگ میں نے سامنے نہیں بلکہ اس کے اندر ایک خفیہ پاکٹ ہے. اس میں رکھا ہے. پر پلیز مجھے مارنا مت. کچھ کرنا نہیں. تراب کے التجا کرنے پر اس نے ترحم بھری نظر تراب پر ڈالی اور پیچھے مڑ کر اس کا بیگ کھنگالنے لگی. مگر بیگ میں دور دور تک کوئی خفیہ جیب نہ ملی. وہ غصے سے پلٹی لیکن اپنے مقابل سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے تراب حسن کو دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے. تمہیں کس نے کھولا تراب؟ تراب کے کھلے ہاتھ اور پاؤں دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو گئی جبکہ تراب بالکل خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا. پھر ایک دم ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے چاقو چھین لیا اور اگلے ہی لمحے اسے ہورولین کی گردن پر رکھ دیا. ہاں تو کیا کہی تھی تم؟ یہاں قریب میں کوئی ہسپتال نہیں ہے. تراب اس کے خوف سے زرد پڑتی حالت کو دیکھ کر مسکرا کر پوچھنے لگا جبکہ ہورولین کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی. اچانک تراب نے وہ چاقو پاس رکھی ٹیبل پر پھینک دیا اور ہنس پڑا. تم واقعی بہت دلچسپ ہو. چلو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر بیٹھو میں تمہیں ساری حقیقت بتاتا ہوں. تراب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. ہورولین سہمے ہوئے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور ایک نظر دور پڑے چاقو پر ڈالی. میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا بلکہ تمہارے باپ نے خود تمہیں میرے حوالے کیا تاکہ میں تمہاری حفاظت کر سکوں. تراب کی بات پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی. میرے بابا ایسا کیوں کریں گے؟ تم نے مجھے اغوا کیا ہے. اس نے فوراً تردید کی. نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں. تمہیں یاد ہوگا تمہاری برتھ ڈے پارٹی والے دن تمہارے بابا بہت غصے میں تھے. اس دن تم پر جان لیوا حملہ ہونے والا تھا. بال بچی تھی تم. پھر اس کے بعد کالج میں بھی تم پر حملہ ہونے والا تھا اور آخری جلسے والے دن بھی. وہ تمہاری حفاظت کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے. اس لیے انہوں نے تمہیں پبلک کے سامنے اغوا شو کرنے کے لیے میرے ساتھ بھیج دیا اور یہ پورا ڈرامہ رچایا. نیوز میں ہر جگہ یہ خبر چلوا دی تاکہ جو لوگ تمہیں مارنا چاہتے ہیں وہ محتاط ہو جائیں. تراب کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر دوبارہ بولا. تم محفوظ رہو اس لیے الیکشن تک تم میرے پاس ہی رہو گی. اور ہاں تمہارا سرپرائز بھی تو ادھورا تھا. انہوں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ وہ تمہیں ہر جگہ گھمائیں گے. تمہیں آزادی کا شوق تھا تو یہ کچھ وقت انہوں نے تمہیں آزادی کے لیے دیا ہے تاکہ تم گھوم پھر سکو اپنی زندگی جی سکو. تراب کی بات سن کر ہورولین حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھتی رہ گئی. تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری بات پر کیسے اعتبار کروں؟ ڈیڈ نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا. تراب نے ایک گہری سانس لی. میں تمہاری بات ضرور کروا دیتا اگر یہاں سگنل ہوتے. پر یہاں سگنل نہیں آتے اور انہوں نے ہی مجھے تم سے ایسی جگہ لانے کے لیے کہا تھا جو ٹریس نہ ہو سکے ورنہ مسئلہ اور بڑھ جاتا. تمہیں یقین کرنا ہے کرو, نہیں کرنا مت کرو. وہ تمہاری مرضی ہے لیکن دن تو تمہیں یہاں اتنے پورے کرنے ہی پڑیں گے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے. اگر خاموشی سے اور خوشی سے انجوائے کرتے ہوئے گزار لوگی تو دن جلدی گزر جائیں گے اور اگر رو رو کر واپس جانے کے لیے بضد رہو گی تو تمہاری مرضی. یہ کہہ کر تراب کمرے سے اٹھ کر باہر چلا گیا جبکہ ہورولین ساکت و جامد نگاہوں سے خالی دروازے کو تکتی رہ گئی. ہورولین کے اغوا ہونے کی خبر ہر جگہ پھیل چکی تھی اور نیوز چینلز پر حیرت کے ساتھ ساتھ یہ بریکنگ نیوز دکھائی جا رہی تھی. مومنہ آج کالج نہیں گئی تھی اور جب کالج سے واپسی کا وقت ہوا تو اس کا دماغ سیدھا خلیل کی طرف گیا. اس کے علاوہ اور کوئی مشکوک شخص تھا ہی نہیں. اس بات میں کوئی بعید نہیں تھی کہ ہورولین کے اغوا کے پیچھے خلیل کا ہی ہاتھ ہو. یوں بھی خلیل کچھ دن پہلے ان کے کالج آیا تھا اور اس کا مین فوکس ہورولین ہی تھی. مومنہ کو یہ بات فوراً مشتاق جدوئی کو بتانی تھی اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی. وہ اپنا برس اور بیگ اٹھا کر جیسے گھر سے باہر نکلنے لگی گارڈز نے اس کا راستہ روک لیا. اس نے غصے سے گارڈ کو دیکھا. میم سر نے منع کیا, باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ باہر نہیں جا سکتی. گارڈ نے مؤدبانہ لیکن سنجیدگی سے کہا. مومنہ غصے سے اسے گھورنے لگی. تم میرا راستہ روکو گے؟ چھوڑو میرا راستہ اور ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے. میم سر کا حکم ہے. ابھی ہورولین میم اغوا ہوئی ہیں, آپ کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے.
گارڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ مومنہ نے ایک گہری سانس لی۔ کوئی خطرہ نہیں مجھے، میرا باپ پالیٹکس میں نہیں ہے۔ میرا راستہ چھوڑو اور گاڑی نکالو اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھوم جائے۔ اس کے شدید غصے کو دیکھ کر گارڈ کو مجبوری میں سامنے سے ہٹنا پڑا۔ گارڈ گاڑی کی اگلی سیٹ پر جا بیٹھا اور ڈرائیور نے گاڑی گھر سے باہر نکال لی۔ ابھی گاڑی کچھ ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک پیچھے بیٹھے گارڈ کے بازو پر تیز سوئی نما کوئی چیز آ کر لگی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اس کے بازو میں ایک انجیکشن لگا ہوا تھا جو دور سے دباؤ والے ڈارٹ کے ذریعے مارا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے بازو سے وہ انجیکشن نکالا لیکن تب تک دوا اپنا اثر کرنا شروع کر چکی تھی۔ گارڈ کچھ ہی لمحوں میں چکراتا ہوا سیٹ پر ہی گر گیا۔ دھڑام کی آواز پر مومنہ گھبرا کر پیچھے دیکھا لیکن اسے گارڈ نظر نہ آیا۔ ابھی وہ مزید کچھ سمجھتی کہ اسے پہلے ہی گاڑی کے آگے ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے دو نقاب پوش باہر نکلے جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں تھیں۔ مومنہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے فوراً گاڑی کے دروازے لاک کیے اور تیزی سے اپنا فون نکال کر کال ملانے لگی، پر یہ اس کی خام خیالی ہوئی۔ بندوقیں تنی لے کر خوفزدہ ڈرائیور نے گاڑی کے تمام لاک کھول دیے۔ مومنہ کی طرف دروازہ چٹکے سے کھلا اور کسی نے اسے بازو سے دبوچ کر باہر کھینچ لیا۔ مومنہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گاڑی کی سیٹ کے نیچے جا پڑا۔ چھوڑو مجھے بدتمیز چھوڑو، کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، میں نے کہا۔ وہ پورا زور لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، تب اس آدمی نے مومنہ کی گردن سے جکڑ لیا۔ نقاب کے باوجود اس کی آنکھیں بالکل واضح تھیں۔ تم گھٹیا انسان، مجھے یقین تھا کہ تم ہی ہو گئی ہے۔ مومنہ خلیل کی آنکھوں میں پہچان دیکھ کر غصے سے دھاڑی، پر اگلے لمحے خلیل نے اس کی گردن کے پیچھے ایک مخصوص رگ کو زور سے دبایا۔ اگلے ہی سیکنڈ مومنہ کی آنکھیں موند گئی اور وہ بے ہوش ہو کر خلیل کے بازو میں جھول گئی۔ دوسرا بندہ ڈرائیور کو بھی بے ہوش کر چکا تھا۔ اس نے خلیل کی گاڑی سٹارٹ کی جبکہ خلیل نے مومنہ کو اپنے کندھے پر ڈالا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پٹک دیا۔ گاڑی میں سوار ہوتے ہی ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا اور گاڑی وہاں سے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ بہت پریشان کیا اس جنگلی لڑکی نے مجھے، میری مشکلات میں اضافہ ہی کیا ہے۔ ابھی بھی مشتاق جت ہوئی کہ گھر جا کر میرا کام خراب کروانے والی تھی۔ اس کو تو میرا دل کر رہا ہے بوری بند کر کے دریا میں بہا دوں۔ خلیل نے ڈرائیونگ کرتے اپنے دوست سے کڑتے ہوئے کہا۔ اس کا دوست قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ کیا یار خلیل، تم ایک لڑکی سے اتنا تنگ ہو گئے ہو؟ بیچاری کم عمر کالج اسٹوڈنٹ ہے، تم اتنے میچور ہو پر لگ نہیں رہے۔ اس کا دوست اسے جلانے والی انداز سے مسکرا رہا تھا۔ یہ لڑکی معصوم، یہ اتنا گھٹیا جوک ہے نا کہ مجھے اس پر بالکل ہنسی نہیں آ رہی۔ یہ لڑکی بہت بدتمیز اور اپنے بےغیرت باپ کی بگڑی اولاد ہے۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ اس کی رگ دبانے کے بدلے اس کا گلا ہی دبا دوں۔ خلیل نے پیچھے بے ہوش پڑی مومنہ کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ حیرت کی بات ہے اتنا تربیت یافتہ جوان ایک لڑکی سے تنگ ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اب یہ بتاؤ کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے؟ اس نے خلیل سے پوچھا۔ پہلے تو گاڑی چینج کرنی پڑے گی ہمیں، یہ گاڑی پہلے تو ہمیں گاڑی چینج کرنی پڑے گی، یہ گاڑی CCTV میں آ چکی ہے، ہم کو یہ ثبوت نہیں چھوڑ سکتے۔ خلیل نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے کہہ دیا، اس روڈ کی تمام CCTV فوٹیج مٹا دی جائیں گی۔ تو اس کے بتانے پر خلیل نے اطمینان کی سانس لی اور گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ تراب بھائی نے جو جگہ بتائی ہے وہیں چلنا ہے، اس کو تراب بھائی کے حوالے کر کے مجھے اپنے باقی کام مکمل کرنے۔ خلیل نے سکون سے کہا اور آنکھیں موند لی۔ ڈرائیونگ کرتے شخص نے ایک نظر پیچھے بے ہوش پڑی مومنہ پر ڈالی اور گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ مومنہ کی آنکھیں بھاری تھیں اور سر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ گاڑی کسی کچی ویران سڑک پر ہچکولے کھاتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ باہر ویرانے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مومنہ نے گہری سانس لی اور گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ جیسے اس کی یادداشت واپس آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم لوگ؟ وہ سہم کر پیچھے کی طرف سمٹی۔ تسکین بخش خاموشی کو چیرتی ہوئی ڈرائیونگ سیٹ کے برابر بیٹھے شخص کی جانی پہچانی چڑچڑی آواز ابھری۔ اوہو، بیدار ہو گئی آپ؟ ذرا چیخنا چلانا بند کریں گی؟ پہلی تمہاری وجہ سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ خلیل کی آواز سنتی مومنہ کا ڈر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ وہ تب کر آگے کو جھکی۔ تم انسان ہو یا آفت؟ تم نے مجھے اغوا کیا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے اغوا کر کے بچہ ہوگے؟ بی بی، میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا، بس تمہاری وہ جو فضول قسم کی راڈر جیسی زبان ہے نا، وہ
گھسا پٹا دماغ ہے، وہ کچھ زیادہ ہی چل رہا تھا، اس لیے سوچا تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے جاؤں۔ خلیل نے بنا مڑے ہی بے نیازی سے کہا، میری زبان رڈار ہے اور تم جو مجسم مصیبت ہو اس کا کیا؟ تم جیسے گھٹیا اور سڑے ہوئے انسان کو تو جیل میں ہونا چاہیے۔ ڈرائیور گاڑی روکو ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گی، مومنہ چیخی۔ خلیل طنزیہ ہنسا، چلا لو، پولیس کو اگر بلا سکتی ہو تو۔ گاڑی چلا رہا تھا سجاد، جو خاموشی سے ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اور مسکرا کر بولا، سسٹر، میں اس کا ڈرائیور نہیں دوست ہوں، اور ویسے بھی یہاں دور دور تک پولیس تو کیا پولیس کا کتا بھی نہیں ملنے والا۔ تم خاموش ہو، تم سے بات نہیں کر رہی میں۔ مومنہ نے سجاد کو ڈانٹا، پھر خلیل کی طرف مڑی، گاڑی روکو ورنہ میں تمہاری بوٹیاں کر دوں گی۔ آہا، بوٹیاں کریں گی موصوفہ، ذرا دیکھو تو صحیح، آدھی بالش کی لڑکی اور دھمکیاں دیکھو۔ خاموشی سے بیٹھ جا ورنہ دوبارہ گردن پر دباؤ ڈال کر 24 گھنٹے کے لیے سلا دوں گا۔ خلیل نے غصے سے مڑ کر اسے گھورا۔ مومنہ کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ آدھی بالش؟ مجھے آدھی بالش کا کہا تم نے؟ غصے کے اعلیٰ میں مومنہ نے نہ آؤ دیکھا رہتا وہ پچھلی سیٹ سے آگے کو لپکی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں خلیل کے بال کس کے دبوچ لیے۔ امی مر گیا! خلیل کے حلق کے زور سے چیخ نکلی۔ کہو آپ، کہو مجھے آدھی بالش، بول کس کی بوٹیاں ہوں گی اب؟ مومنہ نے خلیل کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر زور زور سے آگے پیچھے جھنڈونا شروع کر دیا۔ سجاد، گاڑی روک، یہ پاگل عورت میرے بال اکھاڑ رہی ہے۔ چھوڑ چڑیل! خلیل درد سے کرہاتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے کر کے اس کی گرفت سے سر چھڑانے کی ناپائیدار کوشش کرنے لگا۔ سجاد نے بے یقینی سے دیکھا، خلیل کا سر یوں ہل رہا تھا جیسے کوئی پیپسی کی بوتل شیک کر رہا ہو۔ سجاد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس نے ہڑبڑا کر گاڑی کو ایمرجنسی بریک لگائی۔ ٹائروں کے چڑچڑانے کی آواز کے ساتھ گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ او بھائی، گاڑی روک دی، اب اس بلا کو مجھ سے دور کرو! خلیل چلایا، اس کی آنکھوں سے درد کے مارے پانی نکل رہا تھا۔ سجاد نے فوراً اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور پیچھے مڑ کر خلیل کے بال چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ بات سنیں، وہ بیچارہ گنجا ہو جائے گا، خدا کا خوف کریں، چھوڑیں اس کے بال۔ نہیں چھوڑوں گی، اس سڑے ہوئے ٹماٹر کی پتہ چلے کہ مومنہ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مومنہ نے گرفت مزید مضبوط کر دی۔ سجاد، اس کے ہاتھوں پر مار، یہ لڑکی نہیں، چڑیل چڑیل! میرے سارے بال اکھڑ گئے! خلیل درد سے بلبلا رہا تھا اور سجاد بیچ میں پڑ کر مومنہ کی انگلیاں کھولنے کی مسلسل ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سجاد نے پوری طاقت سے مومنہ کی انگلیاں خلیل کے بالوں سے چھڑانے کی کوشش کی تو خلیل کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوا۔ بے کمینے، چھڑوا رہا ہے یا اور اذیت دے رہا ہے؟ خلیل کے چیخنے پر سجاد نے ہاتھ پیچھے ہٹائے۔ مومنہ اور زور سے چلا اٹھی، پہلے میرے ڈیڈ کو فون ملاؤ ورنہ اس کے سر کا ایک ایک بال نوچ کر ہوا میں اڑا دوں گی۔ خلیل درد سے بلبلاتے ہوئے گاڑی کی سیٹ پر بل کھا کر بولا، میں تمہیں 1 منٹ میں سیدھا کر سکتا ہوں، لیکن لڑکی، لحاظ کرو ورنہ۔ خلیل کے بعد ادھوری رہ گئی کیونکہ مومنہ نے غصے کے مارے اس کے بال اور زیادہ زور سے مٹھی میں جکڑ کر ایک اور زوردار جھٹکا دیا۔ اچھا، بہت لحاظ آ رہا ہے تم میرا، لو اب نکالو اپنا سارا لحاظ۔ مومنہ نے دانت پیستے بغیر ایک اور مڑوڑ دی۔ میری ماں! سجاد بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے، پاپ کارن بھی آرڈر کر لینا! خلیل تکلیف سے چلاتے بولا۔ مزہ لے رہا ہے سالے! اتر گاڑی سے اور اس بلائے جان کو بھی گھسیٹ کر باہر نکال ورنہ یہ آج مجھے گنجا کر کے چھوڑے گی۔ سجاد اپنی بے قابو ہوتی ہنسی دانتوں تلے دباتے ہوئے جلدی سے اگلی سیٹ سے اترا۔ وہ دوڑ کر پچھلے دروازے پر آیا اور مومنہ کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر اسے زبردستی باہر کھینچنے لگا۔ چھوڑو مجھے، بدتمیز انسان! ہاتھ کیسے لگائے تم نے مجھے؟ چھوڑو کہتی ہوں! مومنہ چیختے ہوئے ہاتھ پاؤں پٹکنے لگی۔ سجاد کی زبردستی پر آخرکار مومنہ کو مجبوراً خلیل کے بالوں سے اپنی گرفت چھوڑنی پڑی اور وہ جھٹکے سے باہر سڑک پر آ گری۔ خلیل نے بھی غصے سے ہانپتے ہوئے اپنا دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے بال سیدھے کرتے ہوئے سرخ و سفید چہرے کے ساتھ مومنہ کی طرف لپکا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ سڑک کے بیچوں بیچ مومنہ اور خلیل ایک دوسرے کو یوں گھور رہے تھے جیسے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو چبا جائیں گے۔ خلیل غصے سے سرخ پڑ چکا تھا اور اپنے بکھرے بالوں کو سنوارنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا، جبکہ مومنہ سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑی پھنکار رہی تھی۔ سجاد ان دونوں کے بیچ کا تناؤ دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ اس سے پہلے کہ خلیل اس کی ہنسی دیکھ کر اسے ہی کچا چبا جاتا، اس نے فوراً منہ دوسری طرف پھیرا اور کھانسنے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ تمہاری یہ ہمت! خلیل دانت پیستے ہوئے مومنہ کی طرف ایک ایک قدم بڑھانے لگا۔ اب تم دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ مومنہ نے دیکھا کہ خلیل
قطرہ بن کر اس کی طرف بڑھا تو اس نے بنا وقت ضائع کیے جھک کر سڑک کے کنارے سے مٹھی بھر کر پتھر اٹھائے اور پوری طاقت سے ایک پتھر خلیل کی طرف دے مارا۔ تب پتھر سیدھا خلیل کے شانے پر لگا۔ پاگل عورت! خلیل چیخا۔ تم ہو پاگل، تمہارا پورا خاندان پاگل ہے۔ مومنہ نے بنا رکے دوسرا اور پھر تیسرا پتھر بھی خلیل کی طرف اچھال دیا۔ ایک پتھر خلیل کی ٹانگ پر لگا تو اس کا دماغ پوری طرح گھوم گیا۔ اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا چڑیل! خلیل جیسی غصے میں اندھا ہو کر اس کی طرف لپکا۔ مومنہ کی سیٹی گم ہو گئی۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ رکو رکو وہاں، بھاگ کہاں رہی ہو؟ خلیل اس کے پیچھے تیز تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے چلانے لگا۔ کیوں رکو؟ تمہارے جنازے کی مٹھائی کھانے کے لیے؟ مومنہ بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر چیخی اور ایک اور نچلی رفتار کا پتھر پیچھے کی طرف اچھال دیا جو خلیل کے پیٹ سے ٹکرایا۔ سجاد دیکھ کیا رہا، پکڑ اسے! خلیل بھاگتے بھاگتے چلایا۔ بھائی تم خود ہی سنبھالو، میں بیچ میں آیا تو مجھے بھی پتھر پڑ جائیں گے۔ سجاد جو اب ہنستے ہنستے دوہرا ہو رہا تھا پیٹ پر ہاتھ رکھ کے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بولا۔ ویران سڑک پر مومنہ آگے آگے جان بچا کر بھاگ رہی تھی اور خلیل سر پر ہاتھ رکھے اس کے پیچھے چیختا چلاتا بھاگ رہا تھا جبکہ ان کا ڈرامہ ویران وادی میں گونج رہا تھا۔ مومنہ بھاگتے بھاگتے سڑک چھوڑ کر پاس ہی پھیلے گھنے اور تاریک جنگل میں داخل ہو گئی۔ سوکھے پتوں اور جھاڑیوں پر اس کے تیز تیز قدموں کی آہٹ گونج رہی تھی جبکہ خلیل مسلسل اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ مومنہ رک جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ خلیل پیچھے سے دھاڑ رہا تھا پر مومنہ نے قدم اور تیز کر دیے۔ تبھی اچانک جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلتے مومنہ کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی چند دراز قد سیاہ فام مردوں کے گروپ سے جا ٹکرائی۔ مومنہ نے سہم کر دیکھا، وہ عجیب و غریب جنگلی ہولیے میں ملبوس لوہے کی راڈز اور موٹے ڈنڈے تھامے کھڑے تھے۔ مومنہ نے لمحہ بھر سوچا پھر جلدی سے ان کے پیچھے جا کر چھپ گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، پلیز میری مدد کریں، وہ سڑا ہوا انسان مجھے مارنے آ رہا ہے۔ اتنے میں خلیل بھی وہاں پہنچا۔ مومنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ خلیل کو خطرناک نظروں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے ہیں تو وہ خلیل کو دیکھ کر فتح مندی سے ہنسنے لگے۔ ہنسنا بند کرو بیوقوف لڑکی! خلیل نے غصے سے پکارا۔ وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے، انہیں تمہاری زبان تک سمجھ نہیں آ رہی، تم خود کو کیوں اتنی بڑی مشکل میں ڈال رہی ہو؟ پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ تمام مرد غراتے ہوئے خلیل پر جھپٹ پڑے۔ خلیل نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پہلے آدمی کے منہ پر ایسا زوردار مکہ جڑا کہ وہ چکرا کر دور جا گرا۔ مومنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ خلیل جس صفائی اور مہارت سے باقی آدمیوں کے وار بچاتے ہوئے انہیں دھان دھن بچھاڑ رہا تھا وہ بالکل کسی ایکشن فلم کے ہیرو جیسا منظر تھا۔ اس کی ہر موو اتنی تیز اور شاطرانہ تھی کہ مومنہ کی ہنسی وہیں خشک ہو گئی۔ یا اللہ، یہ بندہ تو مارشل آرٹس کا ماہر نکلا۔ یہ ان سب کو نمٹانے کے بعد میرا کیا حشر کرے گا؟ اس خواب کے تحت مومنہ نے چپکے سے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن ابھی اس نے 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ ایک دراز قد سیاہ فام آدمی نے اس کی نازک کلائی کو اپنی لوہے جیسی گرفت میں دبوچ لیا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے! مومنہ تڑپ اٹھی پر وہ گرفت سے نہ نکل سکی۔ اتنے میں ایک اور آدمی آگے بڑھا اور اس نے مومنہ کی دوسری بازو بھی کس کے پکڑ لی ہے۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ! مومنہ خوف کے مارے زور زور سے چلانے لگی۔ خلیل نے 2 بندوں کو پچھلا کک مارتے ہوئے مومنہ کو غصے سے گھورا۔ اب یاد آ رہے؟ بولا تھا نا کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر رہے، آ گئی عقل؟ ابھی خلیل طنز کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے موقع پا کر اس کے سر پر زوردار لکڑی کا ڈنڈا دے مارا تھا۔ خلیل کا سر شدید چکرا گیا اور وہ چند سیکنڈز کے لیے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی 3-4 آدمیوں نے فوراً اس پر حملہ کیا اور اسے دبوچ لیا۔ مومنہ کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ لوگ خلیل کو گھسیٹتے ہوئے پاس ہی موجود ایک بڑے درخت کے پاس لے گئے اور موٹی رسیوں سے اسے درخت کے تنے کے ساتھ اتنی سختی سے جکڑ دیا کہ اس کا ہلنا بھی ناممکن ہو گیا۔ خلیل نے دھندلی آنکھوں سے سراسیمہ کھڑی مومنہ کو دیکھا اور کڑھ کر رہ گیا جبکہ مومنہ اب مکمل طور پر ان جنگلیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ لوگ مومنہ کی طرف بڑھنے لگے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ مومنہ خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ خلیل نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے پوری طاقت سے رسیوں میں بندھے ہوئے جسم کو جھٹکے دیے اور خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی پر رسی بے حد کس کر باندھی گئی تھی۔ وہ مکمل ناکام رہا۔ سجاد تم کہاں مر گئے ہو؟ گن لاؤ، گاڑی سے گن دے کر آؤ جلدی! خلیل نے جنگل کی فضا کو چیرتی ہوئی دلاویز اور خوفناک آواز میں سجاد کو پکارا۔ اس کا غصہ اور بے بسی حد سے بڑھ چکی تھی۔
اسی تیش میں خلیل نے اپنے سامنے پڑے ایک بڑے پتھر کو پاؤں کی ٹوکر سے اتنی زور سے اچھالا کہ وہ سیدھا جا کر اس سیاہ فام آدمی کی پیٹھ پر جا لگا جو مومنہ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ پتھر لگتی وہ آدمی کرہا کر پیچھے ہٹا اور باقی تمام سیاہ فام مرد غصے سے لال پیلے ہو کر مومنہ کو چھوڑ کر خلیل کی طرف بڑھنے لگے تاکہ اسے سبق سکھا سکے۔ مومنہ خوف سے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکیاں بھری تھی اور خلیل کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، مسلسل پوری قوت سے پکار رہا تھا، سجاد گاڑی سے گن نکالو، فوراً اندر آؤ سجاد۔ دوسری طرف ویران سڑک پر گاڑی کے پاس کھڑے سجاد کو اچانک جنگل کے اندر سے خلیل کی وحشت زدہ آواز اور خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ سجاد کے طوطے اڑے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر ڈیش بورڈ کھولا، اندر سے لوڈڈ گن نکالی اور تیزی سے جنگل کی تاریکی میں خلیل کی آواز کی سمت دوڑ لگا دی۔ سجاد تیزی سے جھاڑیوں کو چیرتا ہوا میدان میں داخل ہوا اور خلیل کو درخت سے بندھا ہوا اور سیاہ فام مردوں کو اس کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے بغیر کسی تاخیر کے بندوق کا رخ آگے بڑھتے ہوئے آدمی کے کندھے کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا! دھماکے کی آواز کے ساتھ گولی سیدھی اس سیاہ فام کے کندھے پر جا کر پیوست ہوئی۔ وہ درد سے چیختا ہوا زمین پر گر پڑا۔ گولی کی سنسناتی آواز اور اپنے ساتھی کی حالت دیکھ کر باقی تمام سیاہ فام مرد دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ سجاد نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر خلیل کی طرف بڑھتے ہوئے خلیل کی رسی کھولی۔ رسی کرتی خلیل جھٹکے سے آزاد ہوا اور اس نے غصے میں بھویں تان لی۔ خلیل بھائی، یہ مومنہ کا ڈرامہ تو سچ مچ جان لے گا۔ سجاد نے گن سنبھالتے ہوئے کہا، اس کا حساب میں پورا کروں گا، پہلے ان کو سیدھا کر دیں۔ خلیل نے گردن کو ایک طرف جھٹکا دیا اور بچے ہوئے سیاہ فام مردوں پر ٹوٹ پڑا۔ سجاد نے رائفل کے پچھلے حصے سے ایک آدمی کے منہ پر رسید کیا جبکہ خلیل نے دوسری کو ہوا میں اچھال کر ایسا زوردار کک مارا کہ وہ 2 گز دور جا گرا۔ دونوں نے مل کر چند ہی منٹوں میں غنڈوں کی ایسی پٹائی کی کہ جو بچے تھے وہ اپنے زخمی ساتھیوں کو گھسیٹتے ہوئے گھنے جنگل کی تاریکی میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ خلیل نے ہانپتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے مکے کھولے اور سرخ چہرے کے ساتھ پلٹا۔ مومنہ، اب تمہاری باری ہے، تمہاری طبیعت تو میں اچھے سے صاف۔ وہ غصے سے کہتا اس سمت پلٹا جہاں مومنہ کھڑی تھی مگر اب وہاں موجود نہیں تھی۔ خلیل اور سجاد نے ارد گرد دیکھا۔ جہاں ابھی کچھ دیر پہلے مومنہ خوف سے رو رہی تھی وہاں اب صرف ویرانی اور سوکھے پتے پڑے تھے۔ مومنہ غائب ہو چکی تھی۔ مومنہ! خلیل نے آگے بڑھ کر جھاڑیوں میں دیکھا پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سجاد، وہ کہاں گئی؟ خلیل کا پانا ایک بار پھر ساتویں آسمان پر پہنچ گیا اور وہ زور سے چلایا، مومنہ باہر آؤ، ڈرامے مت کرو۔ سجاد نے زمین پر بنے پاؤں کے نشانات دیکھے۔ خلیل، لگتا ہے وہ موقع ملتے ہی جنگل کی دوسری طرف بھاگ گئی ہے۔ یہ لڑکی میری زندگی کا ناسور بن چکی ہے۔ خلیل نے غصے سے درخت پر مکہ مارا اور سجاد کی طرف دیکھا۔ چلو، اس سے پہلے کہ وہ کسی اور مصیبت میں پھنس جائے، اسے ڈھونڈو۔ دونوں نے قدم آگے بڑھائے اور مومنہ کی تلاش میں گھنے خوفناک جنگل کی گہرائی کی طرف بڑھ گئے۔ مومنہ خوف کے مارے حواس کھو کر وہاں سے بھاگی تو نکلی تھی لیکن دل کی تیز دھڑکن اور خوف کی شدت کے باعث اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی۔ اس کے لیے 2 قدم اور چلنا بھی محال ہو گیا۔ جنگل کے گھنے اندھیرے اور سنسان فضا نے اس کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ جب ہمت بالکل جواب دے گئی تو وہ پاس ہی موجود ایک پرانے تناور درخت کی اونٹ پہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا اور سسکیاں حلق میں ہی اٹک رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کے سر میں درد کی لہر اٹھنے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوسری طرف خلیل اور سجاد ہلکی ہلکی روشنی میں تیزی سے اسے تلاش کر رہے تھے۔ مومنہ، مومنہ کہاں ہو تم؟ خلیل غصے اور تشویش کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آوازیں دے رہا تھا جب نظر سیدھی درخت کی جڑ میں پڑی۔ خلیل، وہ رہی۔ سجاد نے اشارہ کیا۔ خلیل تیزی سے آگے بڑھا اور بھیسوت پڑی مومنہ کو دیکھا۔ یہ لو، اب یہ نیا ڈرامہ شروع ہو گیا، خلیل نے جھنجھلا کر کہا، پھر سجاد کی طرف دیکھا۔ سجاد، اسے اپنے کندھے پر اٹھاؤ اور گاڑی تک لے کر چلو، میرے بس کی بات نہیں ہے اب اس آفت کو اٹھانا۔ سجاد نے آگے بڑھ کر احتیاط سے مومنہ کو اپنے کندھے پر ڈالا اور دونوں تیز قدموں سے واپس ویران سڑک پر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ سجاد نے پچھلا دروازہ کھول کر مومنہ کو نرمی سے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ خلیل غصے سے پھنکارتا ہوا اگلی سیٹ پر سوار ہوا اور سیٹ بیلٹ باندھتے ہی اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے سہلانے لگا کیونکہ ڈنڈے کی چوٹ کی وجہ سے اس کے سر میں اب بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔
اس نے شیشے سے پیچھے بے ہوش پڑی مومنہ کو دیکھا اور زہریلے طنزیہ انداز سے بولا، ویسے تو بڑی بہادر بنتی پھرتی ہے، شیرنی بنی ہوئی تھی، باتیں سن لو تو لگتا ہے جیسے باتیں سن لو تو لگتا ہے جیسے پورے ملک پر اکیلی حکومت کرے گی، اور ذرا سا دو چار سیاہ فام کیا سامنے آئے، محترمہ کی سیٹی گم ہو گئی اور بے ہوش ہو کر ڈھیر ہو گئی۔ بلا وجہ بھی زندگی عذاب میں ڈال رکھی اس آفت کی پرکالہ نے۔ سجاد نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہنسی دباتے ہوئے شیشے میں خلیل کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ چل سجاد، اب گاڑی تیز چلا، اس سے پہلے کہ اس چڑیل کو دوبارہ ہوش آئے اور یہ میرے بقیہ بال بھی اکھاڑ ڈالے، خلیل نے بیزاری سے کہا اور آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ نیوز چینلز کی بریکنگ نیوز اور ریٹنگز کے گراف یکلک آسمان کو چھونے لگے تھے۔ ٹی وی اسکرین پر ہر طرف سرخ رنگ کی پٹیاں چمک رہی تھیں اور اینکرز کی سنسنی خیز آوازیں ڈرائنگ روم سے لے کر سیاسی ایوانوں تک کو ہلا کر رکھ چکی تھیں۔ بریکنگ نیوز: ملک کا سب سے بڑا بحران، مشہور اور اثر و رسوخ رکھنے والا کاروباری شخصیت ضامن شاہ کی بیٹی مومنہ بھی اغوا ہو گئی۔ حورالعین جدوئی کے بعد اب مومنہ ضامن شاہ کا اچانک پراسرار طور پر غائب ہو جانا کسی بڑے گینگ کی موجودگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق یہ کوئی بین الاقوامی یا انتہائی منظم گروہ ہے جو صرف تعاون کے لیے ملک کے اثر و رسوخ والے بڑے گھرانوں کی بیٹیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور ہر خبر رساں ادارے پر صرف اسی گروہ کے چرچے تھے۔ دوسری طرف ضامن شاہ کے محل نما بنگلے کی فضا اس وقت خوف اور شدید کشیدگی کا شکار تھی۔ کیسے غائب ہو گئی وہ؟ کہاں تھے تم لوگ؟ ضامن شاہ کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور اس کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ اس نے سامنے پڑے شیشے کی قیمتی میز پر زوردار مکہ مارا جس سے اوپر رکھا گلدان زمین پر گر کر پاش پاش ہو گیا۔ پورا سیکیورٹی اسٹاف اور گارڈز کا ہیڈ سر جھکائے خوف سے کانپ رہے تھے۔ سر، ہم کچھ سمجھ نہیں پائے۔ گارڈ کو انجیکشن مار کر بے ہوش کیا گیا تھا اور گاڑی ویران سڑک پر کھلی ملی ہے۔ سیکیورٹی چیف نے کانپتی ہوئی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ مجھے صفائیاں نہیں چاہیے، ضامن شاہ دھاڑا۔ اس کی آنکھوں میں درندگی اتر آئی تھی۔ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اگر اسے خراش بھی آئی تو میں تم سب کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اسی وقت ضامن شاہ نے اپنے فون سے اعلیٰ حکام کو کالز ملانا شروع کر دی۔ آئی جی صاحب، مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، مجھے میری بیٹی اگلے 12 گھنٹوں میں صحیح سلامت چاہیے۔ کچھ ہی دیر میں سیکیورٹی اور پولیس فورسز کی متعدد اسپیشل ٹیمیں مومنہ کی تلاش کے لیے متحرک کر دی گئیں۔ شاہراہوں اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی کر دی گئی، سی سی ٹی وی فوٹیجز کھنگالی جانے لگیں اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر ممکنہ علاقے کا محاصرہ شروع کر دیا گیا۔ ضامن شاہ شیشے کی بڑی کھڑکی کے سامنے کھڑا مٹھیاں کسے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس گروہ کے پیچھے کون ہے، لیکن وہ مومنہ کو واپس لانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ہی خلیل کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ انجن سے تیز آوازوں کے ساتھ دھواں نکلنے لگا اور میٹر پر سوئی ریڈ وزن میں جا چکی تھی۔ کیا ہوا سجاد، گاڑی کیوں روک دی؟ خلیل نے آنکھیں ملتے ہوئے چڑچڑانے والے انداز سے پوچھا۔ سجاد نے ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر بونٹ اٹھایا تو گرم ہوا اور بھانپ کے تیز دھارے نے اس کے چہرے کو چھوا۔ خلیل، انجن گرم ہو کر بیٹھ گیا ہے، پانی کا پائپ پھٹ چکا ہے، ابھی گاڑی یہاں سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے گی، سجاد نے ہونٹ بند کرتے ہوئے پریشانی سے بتایا۔ خلیل نے گاڑی سے باہر نکل کر ارد گرد دیکھا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور پہاڑی راستے پر گہرا اندھیرا تیزی سے اپنے پر پھیلا رہا تھا۔ ٹھنڈی سنسناتی ہوئی ہوا خلیل نے گاڑی سے باہر نکل کر ارد گرد دیکھا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور پہاڑی راستے پر گہرا اندھیرا تیزی سے اپنے پر پھیلا رہا تھا۔ ٹھنڈی سنسناتی ہوئی ہوا چلنا شروع ہو چکی تھی جو رات کی سنگینی کا پتہ دے رہی تھی۔ شاباش، اب یہی کسر باقی رہ گئی تھی۔ خلیل نے بیزاری سے سر پر ہاتھ رکھا۔ سجاد نے
آگے بڑھ کر خلیل کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا جھنجھوڑا۔ خلیل، غصہ بعد میں کر لینا، اب جلدی سے جاگو اور اپنے ہوش و حواس سنبھالو۔ رات ہونے والی ہے اور اس ویرانے میں سڑک پر رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم جلدی سے ارد گرد کوئی رات گزارنے کا ٹھکانہ ڈھونڈو۔ خلیل نے ایک نظر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بے سود پڑی مومنہ پڑا لی اور پھر سجاد کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی اور اس آفت ناگہانی پر نظر رکھو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ قریب میں کوئی کچا مکان یا پناہ گاہ ملتی ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر خلیل اپنی ٹارچ جلا کر اندھیرے میں ڈوبتے پہاڑی راستوں کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔